پیارے بچوں، ایک تھی گلہری اور ایک تھا اس کا بچہ۔ بچے کا نام تھا گلو۔ گلو تھا تو بڑا شرارتی، مگر وہ ایسی شرارتیں نہیں کرتا تھا کہ جن سے کسی کو نقصان پہنچے، اور اگر کبھی کوئی ایسی شرارت کر بیٹھتا تو معافی ضرور مانگ لیتا تھا۔ گلو کا گھر شیشم کے درخت پر بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نہر بھی بہتی تھی۔ گاؤں سے شہر جانے والے بہت سے لوگ اس درخت کے نیچے آ کر رکتے، نہر کا ٹھنڈا پانی پیتے اور آگے چلے جاتے۔ گلو ان سب لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اگر کوئی مسافر اس درخت کی چھاؤں میں لیٹ کر سو جاتا تو گلو اس کے سامان کی تلاشی لیتا اور کھانے کی چیزیں نکال کر چپکے سے کھا جاتا۔ اگر پوری چیزیں نہ کھا سکتا تو چکھتا ضرور تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ انسان اتنی اچھی اچھی اور مزے کی چیزیں کہاں سے لے آتے ہیں۔ مجھے تو جنگل میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ملا جس پر گلاب جامن، رسگلے یا چاکلیٹ لٹک رہی ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں ہی کو دی ہے کہ وہ گھر پر مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھائے۔ نہر کے پل سے گزرنے والے چند لوگ تو ایسے تھے کہ گلو ہر روز ان کو دیکھا کرتا۔ ان میں ایک اماں مالن تھی جو باغ سے پھول چن کر شہر بیچنے جاتی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو گلو کو بہت پسند تھی۔ دوسرا بابا دارا تھا جو شہر سبزی بیچنے جاتا تھا اور واپسی پر شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ آرام کرتا تھا۔ تیسرا اختر گوالا تھا جو دودھ لے کر شہر جاتا تھا۔ کبھی کبھار گلو اور اس کے ساتھی شرطیں لگا کر اختر کی سائیکل کے آگے سے گزرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز گلو اپنے دوستوں کے ساتھ درخت پر پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر شہر سے آنے والے راستے پر پڑی، اور ایک آدمی سائیکل کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ رکھے آ رہا تھا۔ گلو اور اس کے ساتھی کھیل چھوڑ کر اس آدمی کو دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پہلے کبھی اس راستے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا شہر سے آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گلو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، گلو کا دوست بولا۔ بتاؤ پھر، گلو نے کہا۔ یہ پھیری والا ہے جو شہر سے چیزیں بیچنے گاؤں آتا ہے، دوست نے بتایا۔ مگر تمہیں کیسے معلوم ہے؟ گلو نے پوچھا۔ دوست نے کہا، مجھے پتا ہے کیونکہ اس کی سائیکل پر جو ڈبہ رکھا ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کل اس کے ڈبے سے ایک مونگ پھلی گری تھی جو میں نے چکھی تھی، بڑی مزیدار تھی۔ اچھا، اس کے ڈبے میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، آج پھر تلاشی لیں گے اس کی، گلو نے خوش ہو کر کہا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ نہر پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی سائیکل شیشم کے درخت کے ساتھ کھڑی کر دی اور خود نہر پر پانی پینے چلا گیا۔ گلو تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہوتا ہوا نیچے کو دوڑا۔ اس کے دوست ذرا ڈرپوک تھے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اچانک گلو کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گرا، مگر زمین پر گرنے کی بجائے وہ سائیکل والے ڈبے میں جا پڑا۔ وہ تو خوش تھا کہ مفت میں مونگ پھلیاں، اخروٹ اور دوسری چیزیں کھانے کو ملیں گی، مگر یہ کیا؟ دکاندار تو آج شہر سے صرف سرخ مرچیں لے کر آیا تھا۔ آچو! گلو نے ایک زوردار چھینک لی اور ڈبے سے باہر جا پڑا۔ آچو! 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 اور پھر تو گلو چیختا ہی چلا گیا۔ گلو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس منہ کھول کر چھینکتا اور 2 فٹ پیچھے جا کر گرتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے دوست جو درخت پر بیٹھے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ بے قابو ہو کر سب درخت سے گرے اور مرچوں والے ڈبے میں جا پڑے، گلو کی طرح۔ اب تو سڑک پر ہر طرف آچھو آچھو ہو رہی تھی۔ 7 گلہریاں سڑک پر چیختی پھر رہی تھی۔ پھیری والا جب پانی پی کر واپس آیا تو اتنی ساری گلہریوں کو چینکتے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے گلہریوں کا یہ تماشا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنستے ہنستے اچانک دکاندار کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی مرچوں والے ڈبے سے جا ٹکرایا۔ اس کی ناک میں بھی مرچیں گھس گئی۔ اب پھیری والا بھی گلہریوں کے ساتھ چیخیں مار رہا تھا۔ آچھو! 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 راستے پر بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چینکوں کی آوازیں سن کر جنگل کے اور بھی بہت سے جانور درختوں سے سر نکال نکال کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سڑک پر چینکوں کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ پیارے بچوں، کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف کھلونے ہی کھلونے تھے، خوبصورت اور پیارے پیارے۔ عائشہ حیرت اور خوشی کی ملے جلے تاثرات چہرے پہ سجائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے جھک کر پیروں کے پاس پڑا ہوا خوبصورت ہیلی کاپٹر اٹھا لیا۔ عائشہ کو ہیلی کاپٹر بہت اچھا لگتا تھا۔
اس کی خواہش تھی اس کے پاس بھی ایسا خوبصورت ہیلی کاپٹر ہو جس کے ساتھ وہ کھیل سکے۔ اس نے اپنی امی سے ہیلی کاپٹر لانے کے لیے کہا۔ چونکہ ہیلی کاپٹر بہت قیمتی تھا اس لیے امی نے اسے ٹال دیا۔ یوں عائشہ کی یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ عائشہ نے پیار سے ہیلی کاپٹر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے چوم کر واپس رکھ دیا۔ جس وقت اس نے ہیلی کاپٹر واپس رکھا عین اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو ہیلی کاپٹر پہ دیکھ لیا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف آئی اور پھر کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ شازیہ کا ہاتھ عائشہ کے گال پر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے بے بسی سے شازیہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ذلیل، تمہیں میرے ہیلی کاپٹر کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر ٹوٹ جاتا تو؟ شازیہ کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی سے شازیہ کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیوں ہاتھ لگایا تھا میرے ہیلی کاپٹر کو؟ جی وہ عائشہ کے ہونٹ کام کر رہ گئے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہو کیوں ہاتھ لگایا تھا؟ شازیہ بی بی، مجھے یہ ہیلی کاپٹر اچھا لگتا ہے، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ اچھا لگتا ہے تو پھر خرید لو بازار سے جا کر۔ امی خریدنے گئی تھی لیکن بہت قیمتی تھا اس لیے خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ جی دفع ہو جاؤ اور خبردار جو آئندہ میرے کمرے میں بلا اجازت آنے کی کوشش کی یا کھلونوں کو چھونے کی ہمت کی۔ جی بہتر، عائشہ نے کہا اور آنکھوں میں آنسو سجائے کمرے سے نکل گئی۔ رات ماں کے پہلو میں لیٹتے وقت اس نے پوچھا، امی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب کیوں بنایا ہے؟ اس نے ہمیں بھی ڈھیر سارے پیسے کیوں نہیں دیے؟ اس نے ہمیں کھلونے کیوں نہیں دیے؟ بتاؤ نا امی، اس نے وہ سب کچھ ہمیں بھی کیوں نہیں دیا؟ شازیہ بی بی کے امی ابو کے پاس ہے۔ میری بچی، اللہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم مجبور ہیں اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ہمیں ہر حال میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اور میری بچی، وہ لوگوں کو آزماتا ہے، کسی کی تمام خواہشات پوری کر کے تو کسی کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری نہ کر کے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے امتحان میں پورا اترتا ہے۔ میری بچی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا ہے۔ اس نے ہمیں شازیہ بی بی کے باپ کی طرح مال اور دولت سے نہیں نوازا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ماں خاموش ہوئی تو عائشہ جلدی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا اللہ تعالیٰ مجھے شازیہ بی بی جیسا ہیلی کاپٹر نہیں دے سکتے؟ مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں وہ مجھے ہیلی کاپٹر دیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں نے بیٹی کا منہ چوم لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بیٹی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ زبیدہ، دروازہ کھولو۔ شازیہ کی امی کی آواز پہچان کر عائشہ تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے شازیہ کی امی کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت یہاں؟ عائشہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ عائشہ نے دیکھا شازیہ کی امی کے دونوں ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ تحفہ؟ اور میرے لیے؟ عائشہ کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی شازیہ بی بی کی امی، جو شہر کے مشہور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے لیے تحفہ بھی لا سکتی ہیں۔ شازیہ کی زبانی معلوم ہوا کہ تمہیں ہیلی کاپٹر بہت پسند ہے۔ تو میں نے فوراً بازار سے منگوا لیا۔ یہ دیکھو۔ شازیہ کی امی نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکالے تو عائشہ مارے خوشی کے اچھل ہی پڑی۔ انہوں نے ہاتھ میں خوبصورت ہیلی کاپٹر پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ہیلی کاپٹر اس سے کہہ رہا ہو، لو، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔